جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرماتے تھے کسی کو حلال نہیں کہ مکے میں ہتھیار اٹھائے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ کی یہ دعا حرمت کعبۃ اللہ کی بنا سے پہلے تھی، اس لیے کہا کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنائیے۔ سورہ ابراہیم میں یہی دعا ان لفظوں میں ہے، رب اجعل هذا البلد آمنا۔ شاید یہ دعا دوبارہ کی تھی جب بیت اللہ تیار ہو گیا اور شہر بس گیا، اور اسحاق علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے تولد ہو چکے، اسی لیے اس دعا کے آخر میں ان کی پیدائش کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کافروں کے لیے صرف دنیاوی فائدہ ہے۔ ومن کفرہ سے آخر تک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بعض نے اسے بھی دعا میں داخل کیا ہے، تو اس تقدیر پر مطلب یہ ہوگا کہ کفار کو بھی تھوڑا سا فائدہ دیجیے، پھر انہیں عذاب کی طرف بے بس کر دیجیے۔ اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی خلت یعنی آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بھی مخالف ہیں، اور اسے کلام اللہ ماننے پر یہ مطلب ہوگا کہ چونکہ امامت کا سوال جب اپنی اولاد کے لیے کیا اور ظالموں کی محرومی کا اعلان سن چکے، اور معلوم ہو گیا کہ آپ کے پیچھے آنے والوں میں بھی اللہ کے نافرمان ہوں گے، تو اب مارے ڈر کے ادب کے ساتھ بعد میں آنے والوں کی روزی کی طلب بھی صرف ایماندار اولاد کے لیے کی، مگر ارشاد باری ہوا کہ دنیاوی فائدہ تو کفار کو بھی میں دیتا ہوں، جیسے اور جگہ ہے کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یعنی ہم انہیں اور ان کو فائدہ دیں گے، آپ کے رب کی عطا رکی ہوئی محدود نہیں۔ اور جگہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، دنیا کا کچھ فائدہ گو اٹھا لیں لیکن ہماری طرف آ کر اپنے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھیں گے۔ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے نبی کافروں کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، ہماری طرف یہ لوٹیں گے اور ان کے اعمال پر ہم انہیں تنبیہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کی چھپی باتوں کو بخوبی جانتے ہیں، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچا کر سخت عذاب کی طرف بے قرار کریں گے۔ اور جگہ ہے لولا ان یکون الناس الی آخرہ، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت ہو جائیں تو ہم کافروں کو چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر تکیے لگائے بیٹھے رہے اور سونا بھی دیتے، لیکن یہ سب دنیاوی فوائد ہیں، آخرت کا بھلا گھر تو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہی اس آیت میں بھی ہے کہ ان کا انجام برا ہے، یہاں عیش کر لیں پھر وہاں سخت پکڑ ہوگی، جیسے اور جگہ ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ إِلَى آخِرِهِ، یعنی بہت سی ظالم بستیوں کو ہم نے مہلت دی پھر پکڑ لیا، انجام تو ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ گندی باتوں کو سن کر صبر کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لوگ اللہ کی اولاد بتاتے ہیں لیکن تاہم وہ انہیں رزق و عافیت دے رہے ہیں، اور حدیث میں ہے اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں پھر انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ۔ اس جملے کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل کرنا شاذ قرات کی بنا پر ہے، جو 7 قراء کی قرات کے خلاف ہے، اور ترکیب سیاق و سباق بظاہر اس کا انکار کرتی ہے، واللہ اعلم۔ اس لیے کہ قالا کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اس شاذ قرات کی بنا پر اس کے فاعل اور قائل بھی ابراہیم علیہ السلام ہی ہوتے ہیں، جو نظم کلام سے بظاہر مخالف ہے، واللہ اعلم۔ قواعد جمع ہے قاعدہ کی، ترجمہ اس کا پایہ اور نواح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اپنی امت کو بنائے ابراہیمی کی خبر دیجیے۔ ایک قراءت میں و اسماعیلو کے بعد و یقولانی بھی ہے، اسی کی دلالت میں آگے لفظ مسلمینی بھی ہے۔ دونوں نبی نیک کام میں مشغول ہیں، اور قبول نہ ہونے کا کھٹکا ہے تو اللہ تعالی سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ وہیب رحمہ اللہ جب اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت روتے اور فرماتے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کے مقبول پیغمبر الہی کا کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کا گھر اللہ کے فرمان سے بناتے ہیں، اور پھر خطرہ ہے کہ کہیں یہ قبولیت سے گر نہ جائے۔ سچ ہے مخلص مؤمنوں کا یہی حال ہے، یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، یعنی مؤمن وہ ہوتے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خوف الہی سے کانپتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قبول نہ ہو۔
عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال پر اس آیت کا یہی مطلب زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوا ہے، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بنیادیں ابراہیم علیہ السلام اٹھاتے تھے اور دعا اسماعیل علیہ السلام کرتے تھے، لیکن صحیح یہی ہے کہ دونوں ہر ایک کام میں شریک تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت اور بعض اور آثار بھی اس واقعے کے متعلق یہاں ذکر کیے جانے کے قابل ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کمر بند باندھنا عورتوں نے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہاجرہ علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ انہوں نے اسے باندھا تھا کہ سارہ علیہ السلام کو ان کا نقش قدم نہ ملے۔ انہیں اور ان کے جگر کے ٹکڑے اپنے اکلوتے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام نکلے، جبکہ یہ پیارا بچہ دودھ پیتا تھا۔ اب جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا ہے، یہاں ایک ٹیلا تھا اور سنسان بیابان پڑا ہوا تھا، کوئی رہنے سہنے والا وہاں نہ تھا۔ یہاں لا کر ماں بیٹے کو بٹھا کر پاس تھوڑی سی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا رکھ کر آپ چلے گئے۔ جب خلیل اللہ واپس جانے کے لیے پلٹے تو ہاجرہ علیہ السلام آواز دینے لگیں کہ اے اللہ کے خلیل، ہمیں اس دہشت و وحشت والے بیابان میں اکیلا و تنہا چھوڑ کر، جہاں ہمارا کوئی مونس و ہمدم نہیں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس طرف توجہ تک نہ کی، پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ ہاجرہ علیہ السلام کے بار بار کہنے پر بھی جب ابراہیم علیہ السلام نے التفات نہ فرمایا تو آپ فرمانے لگی، اللہ کے خلیل، آپ ہمیں کسے سونپ چلے؟ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ کو۔ کہا، اے خلیل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے اللہ کا یہی حکم ہے۔ یہ سن کر ہاجرہ علیہ السلام کو تسکین ہو گئی اور فرمانے لگی، پھر تشریف لے جائیے، وہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہ کریں گے، انہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی ہمارا سہارا ہے۔ ہاجرہ لوٹ گئیں اور اپنے کلیجے کی ٹھنڈک، اپنی آنکھوں کے نور، ابن نبی اللہ اسماعیل کو گود میں لے کر اس سنسان بیابان میں، اس ہو کے عالم میں لاچار اور مجبور ہو کر بیٹھ رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ثنیہ کے پاس پہنچے اور یہ معلوم کر لیا کہ اب ہاجرہ پیچھے نہیں ہیں اور یہاں تک ان کی نگاہ کام بھی نہیں کر سکتی، تو بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یعنی اے اللہ، میں نے اپنے بال بچوں کو ایک غیر آباد جنگل میں آپ کے برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیجئے اور انہیں پھلوں کی روزیاں دیجئے، شاید وہ شکر گزاری کریں۔ آپ تو یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اپنی بیوی اور بچے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے چل دیے۔ ادھر ہاجرہ علیہ السلام صبر و شکر کے ساتھ بچے سے دل بہلانے لگی۔ وہ تھوڑی سی کھجوریں اور ذرا سا پانی ختم ہو گیا، اب نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ پینے کو پانی کا ایک قطرہ، خود بھی بھوکی پیاسی ہیں اور بچہ بھی بھوک پیاس سے بے تاب ہے، یہاں تک کہ اس معصوم نبی زادے کا پھول سا چہرہ کملانے لگا اور وہ تڑپنے اور بلکنے لگا۔ ممتا بھری ماں کبھی اپنی تنہائی اور بے کسی کا خیال کرتی ہے، کبھی اپنے ننھے سے اکلوتے بچے کا یہ حال دیکھتی ہے اور سہمی جاتی ہے۔ معلوم ہے کہ کسی انسان کا گزر اس بھیانک جنگل میں نہیں، میلوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں، کھانا تو کہاں، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں آ سکتا۔